ویورز، آج ہم آپ کو ڈاکٹر شہلا بلاک کی جانب سے لے چلتے ہیں محمد قلی شاہ کے مقبرے کی جانب، جو مہرولی آرکیولوجیکل پارک سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ یہ سیڑھیاں ہم کو سیدھا اسی مقبرے کی جانب لے جاتی ہیں۔ حالانکہ سیڑھیاں بہت ٹوٹی ہوئی ہیں، کافی اونچائی ہے، یہاں چلنے میں تھوڑی دشواری ہے۔ اوپر کی جانب آنے کے بعد کچھ اس طرح کا نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ابھی ہم مقبرے میں داخل نہیں ہوئے ہیں، یہ نیچے کا چبوترا تھا۔ اس چبوترے پر آنے کے بعد دیکھا، حالانکہ یہاں آس پاس اسی طرح سے کافی تباہ شدہ حالت میں ہے یہ عمارت، بہت خستہ حالت ہے، کہیں پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے بھی پیڑ ہیں کس قدر پرانے پیڑ ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ کتنی اونچائی پر ہم آ چکے ہیں، لیکن ابھی ہم مقبرے میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ ہریالی چاروں طرف ہے۔ ایک بار پھر آپ یہاں کا نظارہ دیکھ لیجئے۔ یہ پیچھے بچے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ سورج ڈوبنے والا ہے۔ یہ اوپر مقبرہ ہے۔ یہ پیڑ پرانے جو یہاں کے گواہ ہیں۔ یہ خوبصورت مناظر، قدرت۔ یہ سیڑھیاں نہایت خستہ حالت میں ہیں، یہاں سے ہی ہم کو اوپر کی طرف جانا ہے۔ یہ کچھ اور سیڑھیاں چڑھ کر ہم یہاں تک آئے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ کافی اونچائی پر ہے، ابھی یہ سفر باقی ہے، اس کے بعد ہی ہم مقبرے کے احاطے میں داخل ہوں گے۔ دیکھیے کس قدر اونچائی پر بنا ہوا ہے۔ محمد قلی شاہ کا یہ مقبرہ، یقیناً اس نام سے آپ سب واقف ہوں گے۔ جب بھی اکبر کا نام آتا ہے، اس نام کے ساتھ لوگ اس نام کو بھی یاد کرتے ہیں۔ اکبر کی رضائی ماں ماہم انگا کے صاحبزادے محمد قلی شاہ، ان کا یہ مقبرہ ہے۔ اس مقبرے کو، جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ بہت خستہ حالت میں ہے، لیکن پھر بھی تاریخی عمارت ہے، اپنی آن بان شان کے ساتھ یہ ٹام کھڑا ہے، جو اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ وقت کے نشان کبھی کسی کو زندہ رکھتے ہیں، کبھی کسی کو عمارت کی شکل میں زندہ رکھتے ہیں، کبھی نام کی شکل میں۔ دور دیکھیے قطب مینار اوپر سے صاف دکھائی دے رہی ہے۔ یہ پتھر، حالانکہ برسات کا اثر کہیے، وقت کا اثر کہیے، جگہ جگہ سے کالے ہو چکے ہیں، لیکن ان کی نقاشی ابھی بھی جگہ جگہ باقی ہے۔ اندر داخل ہوتے ہیں، ایک طرف سے دوسری طرف، تیسرا راستہ، چوتھا راستہ، آر پار، یہ نقاشی۔ چھت کی حالت، یہ چھت پر دیکھیے آپ، یہ وہی اسی دور کا کام ہے کہ پتھروں پر کس طرح سے آیات لکھنے کا کام ہو، پھر بیل بوٹے بنانے کا کام ہو، وہ سب اس دور کے فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے، جس کی تعریف کیے بغیر نہ آپ رہ سکتے نہ میں رہ سکتی۔ حالانکہ اس مقبرے کو تھامس میٹکاف نے تبدیل کر دیا تھا، اور انہوں نے اس کو دل کشا کا نام دیا۔ سورج کی روشنی جب ان دروازوں سے داخل ہوتی ہے تو کسی بھی حالت میں ہو، چاہے سورج نکلنے کا وقت ہو یا سورج ڈھلنے کا وقت ہو، یہ دیکھیے قطب مینار یہاں سے صاف دکھائی دے رہی ہے، تو یہاں سورج کی روشنی اس میں پوری طرح سے آتی ہے۔ ہم قطب مینار کے بہت نزدیک ہیں، اور یہ یہاں سے واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے، ایک دم صاف۔ اوپر کا حصہ یہ واقعی ان عمارتوں کی تاریخ بھی اپنے آپ میں نہایت ہی الگ کہانی لی ہوئی ہے۔ یہ اوپر سے جب ہم نیچے کی جانب دیکھتے ہیں تو مقبرے کے اطراف میں آپ کو چاروں طرف کچھ ایسا نظارہ دیکھنے کو ملے گا، جیسا کہ میں بار بار کہتی آئی ہوں کہ یہ عمارتیں نہایت تباہ شدہ حالت میں، لیکن پھر بھی ان کے آثار ہمیں اس دور کے لوگوں کی یاد دلاتی رہتی ہیں۔ یہ مقبرے کا پیچھے کا حصہ ہے۔ ویسے اب تک میں نے ان مقبروں میں صرف کبوتر چمگادڑوں کا ہی بسیرا دیکھا۔ دیکھیے یہاں باہر ایک طوطوں کا جوڑا بھی بیٹھا ہوا ہے، کتنے سکون کے ساتھ ہیں۔ یہ بہت ایک طرح سے پازیٹیوٹی ہے، مجھے بہت اچھا لگا ان کو دیکھ کر۔
یہ اسی طرح سے دروازے کہیں سے ٹوٹے ہوئے، کہیں سے بالکل صحیح سلامت، یہاں باہر قرآنی آیات بھی لکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اندر بھی لکھی ہوئی ہیں، باہر کی جانب بھی لکھی ہوئی ہیں۔ جب ہم نیچے کے حصے میں آئے تو ہمیں یہ کچھ اس طرح کا نظارہ دیکھنے کو ملا۔ یہ بالکل کھنڈر عمارت۔ میں نے سوچا کہ اندر کی جانب بھی جایا جائے، دیکھا جائے کہ ان مقبروں کے نیچے کا جو حصہ ہے اس میں کیا ہے۔ کچھ خاص تو مجھے سمجھ نہیں آیا، لیکن اس طرح کے در چاروں طرف بنے ہوئے ہیں۔ ویورز، آپ کو ہمارا یہ بلاگ کیسا لگا؟ اس کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیں، اور پھر کسی اور ہسٹوریکل بلاگ کے ساتھ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔